جس جنگ میں حضور خود موجود ہوں. حضور اکرم غزوہ احد میں اور غزوہ بدر میں کفار بری طرح سے ناکام ہوئے. جب ان کو کوئی کامیابی نہ مل سکی تو انہوں نے چاہا کہ اب ہم مدینہ منورہ پر حملہ کرتے ہیں, اس سے ہم دین اور اسلام کو مٹا دیں گے, مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے. مگر ان کو کیا خبر تھی کہ وہ جس ہستی سے لڑنے کا سوچ رہے ہیں وہ تو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور اکرم جب حضور کو خبر ہوئی کہ کفار ہم سے لڑنا چاہتا ہے, ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے, تو حضور نے تمام اصحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور حضور نے مشورہ کیا کہ کفار ہم سے لڑنا چاہتا ہے, ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے, اب کفار سے یہ جنگ کیسے لڑی جائے. تو تمام اصحابہ اکرام نے اپنی اپنی رائے دی. ان میں ایک ضعیف العمر صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنی رائے دی کہ حضور جب ہم فارس میں جنگ لڑا کرتے تھے تو ہم گڑھا کھودا کرتے تھے, اس سے ہم بھی محفوظ رہتے تھے اور ہمارا ساز و سامان بھی محفوظ رہتا تھا. تو حضور کو حضرت سلمان فارسی کا یہ مشورہ پسند آیا اور حضور نے 3 میل لمبی خندق کھودنے کا حکم دیا. حضور اکرام ہر اصحابی کے حصے میں 40 فٹ خندق کی کھدائی آئی اور خود حضور کے حصے میں بھی 40 فٹ خندق کی کھدائی آئی. حضور یہاں خود اس غزوہ میں خندق کھودنے میں مصروف رہے. حضور اکرام یہاں پر جو ہے 40 دن کا محاصرہ چلتا رہا. کفار کے بڑے بڑے قبیلے جمع ہو کر 10,000 کا لشکر لے کر یہاں پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے, جس کا سپہ سالار ابو سفیان تھا. اور پھر حضور نے مسلسل 3 دن رو رو کر فتح کی دعائیں مانگی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور 3 دن حضور نے مسلسل رو رو کر فتح کی دعائیں مانگی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار پر اپنا آسمانی عذاب نازل فرمایا. ایسی آندھی چلی کہ کفار کے خیمے اڑ گئے, ان کے کھانے پینے کی اشیاء اڑ گئی, چیزیں اڑ گئی, حتیٰ کہ ایسی آندھی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. ان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا روب آیا, دبدب آیا کہ کفار وہاں سے بھاگ گئے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. حضور اکرام یہ ابھی ہم غزوہ خندق پہنچ چکے ہیں. یہاں آپ اپنی لیفٹ سائڈ کی طرف دیکھیے گا, وہ پیچھے جو گولڈن کلر کے پتھروں والی مسجد ہے, یہ ابھی راستہ بند کر دیا ہے, بس نہیں جا سکتی تھے. سامنے جو پیچھے گولڈن کلر کی مسجد ہے, وہاں پر جنگ کے دوران حضور کا خیمہ تھا. اسے مسجد رسول بھی کہتے ہیں اور مسجد فتح بھی کہتے ہیں. مسجد رسول اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں حضور کا خیمہ تھا, اور مسجد فتح اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے وہاں بیٹھ کر اسی جگہ پر مسلسل 3 دن رو رو کر فتح کی دعائیں مانگی تھی. اور اس کے نیچے کالے پتھروں والی مسجد ہے, وہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا جنگ کے دوران. اور حضور اکرام یہ دیکھیں سامنے سفید کلر کی مسجد ہے, وائٹ کلر کی, یہ سامنے یہاں پر 2 خیمے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کے دوران خیمہ تھا. اور یہ جو چھوٹی سامنے مسجد دکھائی دے رہی ہے, گرل لگی ہے, یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا جنگ کے دوران. اور حضور اکرام وہ سامنے سیڑھیوں والی مسجد جا رہی ہے, اوپر سیڑھیاں جا رہی ہیں, وہ سامنے گول دروازے والی, وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. اور یہ سامنے جو نیچے گرل لگی ہے, جالیاں لگی ہے, یہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ کے دوران خیمہ تھا. اور ابھی جس جگہ پر یہ روڈ ہے, جس جگہ پہ ہماری گاڑی جا رہی ہے, یہاں پر 3 میل لمبی خندق کھودی گئی تھی. اور یہ خندق اتنا لمبی اور اتنا چوڑی تھی کہ کوئی پار نہ کر سکا. 2 سے 3 لوگ آئے تھے جو واصل جہنم ہوئے تھے. سر یہ رکنے کی اجازت نہیں ہے, 2-4 دن پہلے پرمیشن لے کے آتے تھے کہ اور کوئی بھی بس نہیں کھڑی ہوئی. حضور اکرام یہاں پر جو ہے 40 دن کا محاصرہ چلتا رہا اور کفار کے بڑے بڑے قبیلے جمع ہو کر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسی غزوہ میں حضور کے بہت سارے معجزات پیش آئے. میں حضور کے ساتھ رہا تاکہ میں حضور کے معجزات کو جمع کر سکوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اس غزوہ میں ہم خندق کھودنے میں مصروف تھے کہ ہمارے سامنے ایک چٹان آ گئی. ہم نے اس چٹان کو توڑنے کی بہت کوششیں کی
मगर वो चट्टान हमसे नहीं टूटी। हम हुजूर के पास आए और अर्ज की, हुजूर हमारे सामने एक चट्टान है, हमने उसे तोड़ने की बहुत कोशिशें की मगर वो हमसे नहीं टूटती, आप हमारे साथ चलें देखें। तो जब हुजूर साथ आए, हुजूर ने चट्टान को देखा और फिर हुजूर ने खुदाल अपने हाथ में लिया और उस चट्टान पर हुजूर ने 3 ज़रबे लगाई। हुजूर ने जैसे ही 3 ज़रबे लगाई वो चट्टान टूट के रेजा रेजा हो गई। अभी आप देखेंगे ये सामने मस्जिद है, हुजूर का खैमा था, जहाँ ये रास्ता बंद है, ये सामने मस्जिद देख सकते हैं, ये सामने वाली, ये सामने रास्ता बंद कर दिया गया है। अभी तकरीबन 1 हफ्ता हुआ है, अंदर नहीं जाने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो हुजूर इकरम हुजूर ने यहाँ पर जो है उस चट्टान पर 3 ज़रबे लगाए तो वो चट्टान टूट के रेजा रेजा हो गई। हुजूर ने फिर फरमाया कि ए मुसलमानों, जब हुजूर ने ज़रबे लगाई तो 3 रोशनियाँ निकली। असहाबा इकराम हुजूर के पास मौजूद थे। जब हुजूर ने पहली ज़रब लगाई, रोशनी निकली, नूर निकला। हुजूर ने फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम्हें यमन की फतह मुबारक हो। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फिर दूसरी ज़रब लगाई, रोशनी निकली, नूर निकला और फिर हुजूर ने फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम्हें शाम की फतह मुबारक हो। सुभान अल्लाह। और हुजूर ने फिर तीसरी ज़रब लगाई तो वो चट्टान टूट के रेजा रेजा हो गई थी और फिर हुजूर ने फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम्हें फारिस की फतह मुबारक हो। सुभान अल्लाह। तो हुजूर के साथ जो तमाम असहाबा इकराम मौजूद थे, उन सब के हौसले बुलंद हो गए और वो एक दूसरे से कहने लगे कि अब ये जंग हम किसी सूरत नहीं हार सकते क्योंकि हुजूर ने हमें फतह की बिशारतें दी हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर इकराम हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि इसी गज़वा में मुसलमान जितना साजो सामान लेकर आए थे, खाने पीने की चीज़ें लेकर आए थे, वो सब कुछ ख़त्म हो गई थी और इतना फाका हो गया था कि वो जो साथ जानवर लेकर आए थे, घोड़े लेकर आए थे, भूख और प्यास की वजह से वो भी मरने लग गए। और यहाँ पर एक असहाबी हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद होते हैं, जिनको भूख ने इतना शदीद तंग किया